السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل لا هادی له۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما، رواہ الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جو علم تو نے مجھے دیا ہے وہ علم کے ذریعے سے تو مجھے فائدہ پہنچا، اور ہر وہ علم جو فائدہ پہنچاتا ہے وہ علم تو مجھے سکھا، اور تو میرے علم میں اضافہ کر دے۔ معزز سامعین و سامعات، علم ایک نور ہے۔ علم انسان کو اندھیرے سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ علم انسان کو جہالت سے ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ علم انسان کو اللہ کی رضامندی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ علم ہمیشہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر وہ علم انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے تو پھر وہ علم اس کے لیے علم نافع نہیں ہے، بلکہ وہ علم اس کے لیے علم ضار ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں کہ اسے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی کو لگا دیا ہے، محنت بھی لگایا ہے، پیسہ بھی لگایا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل تو کر لیا ہے، لیکن اس کے پاس نہ اخلاق ہے، نہ تمیز ہے، نہ ادب ہے، نہ اس کا علم اپنی ذات کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے یا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، بلکہ وہ کثرت علم کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ وہ علم اگر کسی انسان کے پاس مختصر سا بھی ہو، لیکن وہ علم اسے بھی فائدہ پہنچاتا ہو اور اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچاتا ہو تو یہ علم علم نافع ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ علم ہے لیکن وہ علم کی وجہ سے وہ نہ خود اپنی ذات کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے نہ کسی اللہ کی مخلوق کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے تو پھر یہ علم اس کے لیے علم نافع نہیں بلکہ علم ضار ہے۔ ایسے علم سے پناہ مانگنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایسے علم سے پناہ مانگتے تھے جو علم اسے فائدہ نہ پہنچاتا ہو۔ جو علم ہم سیکھتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کے ذریعے سے ہم اپنی ذات کے لیے فائدہ پہنچائیں۔ اپنی ذات کے لیے فائدہ پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی ہم پڑھتے ہیں فوراً اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جہاں بہت سارے صفات ہیں، بہت سارے خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کے نبی کے جانب سے کوئی بھی بات پہنچ جاتی، کوئی بھی عمل کے بارے میں انہیں بتایا جاتا تو فوراً وہ عمل کر لیتے تھے۔ اگر کسی عمل سے روکا جاتا تو صحابہ فوراً اس علم سے اس عمل سے رک جاتے تھے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو علم سیکھتے ہیں وہ علم کے اوپر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کی طرف توجہ دلائے۔ آج بہت سارے لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، بڑی بڑی حدیثیں، بڑی بڑی آیات
ढूंढ ढूंढ کر کے ہم تلاش کرتے ہیں، اسے سیکھتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، بس مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تقریر میں لوگوں کو اچھا بتایا جائے، تقریر کامیاب ہو جائے، یا سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے یا سامنے والے کو دلیل دینے کے لیے ہم قرآنی آیات کو اور احادیث کو پڑھتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسا علم جو انسانوں کو صرف بتانے کے لیے، انسانوں کو ڈرانے کے لیے، دنیا میں نام و نمود حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ قرآنی علم حاصل کرتا ہو یا حدیث کا علم حاصل کرتا ہو، وہ علم اس کے لیے علم نافع نہیں ہے بلکہ وہ اس کے لیے علم ضار ہے۔ ہر ایک یہ کوشش کیا جائے، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ حافظ ہو یا قاری ہو یا عالم ہو، کوئی بھی آدمی ہو، جو بھی علم وہ حاصل کرتا ہے وہ حصول علم کے وقت میں اس کا ارادہ یہ ہو، اس کے خیالات یہ ہو، اس کی تمنا یہ ہو کہ اس علم کے ذریعے سے سب سے پہلے میں اپنی ذات کی اصلاح کر لوں، سب سے پہلے اس پر میں عمل پیرا ہو جاؤں، اس کے بعد میں دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دوں۔ یہ عمل کے مقصد سے جو علم ہم سیکھیں گے اور جو علم سیکھے ہیں وہ علم پر عمل کریں گے تو یہ علم ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا، آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اگر صرف نام و نمود کے لیے علم حاصل کرتے ہیں تو یاد رکھو وہ حدیث بخاری کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ان میں سے ایک عالم بھی ہوگا، وہ عالم ہوگا، وہ حافظ ہوگا، وہ قاری ہوگا، وہ مولانا ہوں گے، وہ شیخ ہوں گے، جو علم حاصل تو کر لیا ہے لیکن اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہوتے ہو۔ نعوذ باللہ من ذلک، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے علم سے بچائے جو علم آپ کو نہ فائدہ پہنچاتا ہو نہ مجھے فائدہ پہنچاتا ہو۔ اس لیے ہم یہ کوشش کریں جو بھی علم ہم سیکھتے ہیں وہ علم کے اوپر عمل پیرا ہو جائے اور اللہ سے یہ دعا کرے اے اللہ وہ علم ہمیں عطا کر جس علم کے ذریعے سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ اسی لیے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یہ تھی، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ جو علم تو نے مجھے دیا ہے وہ علم سے مجھے فائدہ پہنچا اور ہر فائدہ پہنچانے والا علم تو مجھے عطا کر اور میرے علم میں تو اضافہ کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ علم ہم سیکھتے ہیں وہ علم کے اوپر سب سے پہلے ہم کو بھی عمل کرنے اور دوسروں تک بھی وہ دعوت کو پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین اجمعین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔